نمک پر یا رحمانو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن کیا جاتا ہے۔ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ جمعرات کا دن ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھروں میں غربت کا یہ عالم ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن نمک پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کے وظیفے کو انہی کے طریقے سے پڑھا جائے تو وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، حاجتیں مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے نمک ہر گھر میں موجود ہے۔ آپ نے نمک پر یا رحمانو اللہ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ نمک کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ آج رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ آج رب کعبہ سے آپ کو جو بھی چاہیے مانگے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، آپ اس وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جب اللہ کی ذات دینے کو تیار ہے۔ آپ سفر کی تیسری جمعرات کے دن جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، جو بھی اعمال کرتے ہیں، جو بھی تسبیحات کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو سفر کی تیسری جمعرات کا جو خاص عمل ہے وہ نمک پر یا رحمانو کا وظیفہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، سفر کے مہینے کو نحوست سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، تقریبات نہیں کرتے، نیک اعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح سفر کے مہینے میں لوگوں کو یہاں تک کنسیپٹ ہے کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ جہالت سے نکلیے گا، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ اب آپ نے نمک پر جو گھر میں استعمال ہوتا ہے، عام نمک جو ہم استعمال کرتے ہیں، آپ اس نمک پر ایک مٹھی لے لیں، ایک چمچ لے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ نمک لینے کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے، بے وضو اس عمل کو نہیں کرنا۔ خاص ایام میں اس عمل کو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ والوں کا عمل ہے، خاص ایام میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر آپ خاص ایام میں ہیں، گھر کے کسی بچے کو بول دیں یا اپنی کسی بیٹی یا کسی کو بول دیں کہ گھر کا کوئی ایک فرد سفر کی تیسری جمعرات کو ایک فرد لازمی کرے۔ اب آپ نے نمک کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک ایسی دعا ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ کے نام پڑھیں، ڈائریکٹ درود پاک کے بغیر عرش الہی پر نہیں جاتا۔ اگر عرش الہی پر ڈائریکٹ جاتا ہے تو درود جاتا ہے، اس لیے یہی وجہ ہے کہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، صلی اللہ علی محمد پڑھیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے 7 بار ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی کریے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھیں، مقروض ہیں، قرضے سے نجات کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، یہ صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جاؤ۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ یعنی بسم اللہ پڑھ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ تو اس تسبیح پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو ذہن میں رکھتے ہوئے
یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ اللہ کے حضور پیش ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جمعرات کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی۔ نیت جو بھی کی ہے دل ہی دل میں مانگتے جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اگر کسی بے اولاد نے اولاد مانگی ہے تو اللہ نے اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ جس کے گھر میں بیٹیاں ہیں اللہ نے بیٹے مانگنے والے کو بیٹے عطا فرمائے۔ جس کے گھر میں غربت ہے اللہ نے رحمت عطا فرمائی۔ یعنی کہ آج رب کعبہ سے جو بھی مانگو گے اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے آیت مبارکہ جو پڑھنی ہے وہ آیت مبارکہ، یہ آیت کریمہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جو انسان کو فقیروں سے بادشاہ بنا دیتی ہے، جو انسان کو غربت سے نکال کر تنگ دستی سے نکال کر اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جسے پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے جسے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات فقیری سے بادشاہی چاہتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، اگر آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف ناکامی ہے، ہر طرف مایوسی ہے، تمام دوست یار رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ کو کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہیں آ رہی، آپ صرف اللہ پر بھروسہ کر کے آج نمک پر آیت کریمہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آیت کریمہ کے فیض و برکات اتنے ہیں کہ میں اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آیت کریمہ اگر دیوار پر دکان پر لگا دی جائے تو وہاں پر تمام شیطانی نحوستیں بلائیں تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں۔ صرف دیوار پر لگانے کے اتنے فیض و برکات ہیں۔ اللہ والی فرماتے ہیں کہ جس زبان سے آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے وہ اور اس کے گھر کے بچے اربپتی ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے مایوسی کو کفر کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ سفر کی تیسری جمعرات کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے تو سمجھے کہ آپ اللہ کے چنے گئے بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بیڑے پار کرنا چاہتا ہے، اللہ آپ کے بگڑے کام سنوارنا چاہتا ہے۔ خدا را تمام کام چھوڑ دیں، یہ دنیا والے کہیں نہیں جا رہے، لیکن آج یہ گھڑیاں، یہ قبولیت کا دن، یہ جمعرات ہاتھوں سے نکل گئی تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ رات کو 9، 10، 11 بج جائیں، اس عمل کو آپ نے پڑھ کر سونا ہے۔ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، لیکن اللہ والوں نے جمعرات کے دن 2 کامیابی کے وقت بتائے، 2 قبولیت کی گھڑیاں بتائیں، جن میں سے ایک وقت صبح فجر کے بعد کا ہے، دوسرا نماز عصر کے بعد کا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت کریمہ کو ہاتھوں کے اوپر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار آیت کریمہ پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر آیت کریمہ پڑھتے ساتھ ہی آپ پر جتنی بھی بندشیں ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، انسان بعض اوقات دن رات محنت کرتا ہے، کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے پیچھے آ جاتا ہے۔ آیت کریمہ پڑھنے سے تمام راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ کر آپ نے نمک پر پھونک مارنی ہے۔ نمک پر پھونک مارتے ہی راہیں کھل جائیں گی، معرفت کے دروازے کھل جائیں گے، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ دنیا کی ہر شے جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں وہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو ہر شے خود چل کر آتی ہے۔
آیت کریمہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے بتائی کی تعداد میں آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اب جن لوگوں کو رزق کی پریشانی ہے، جن کے گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، جن کے چلتے کاروبار بند ہو چکے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، جن کو نوکری نہیں مل رہی، جن کا کاروبار رک چکا ہے یا کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، آج سورہ کوثر پڑھیں۔ اللہ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا، برکت کے ساتھ کثرت والا رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک تو آپ کو رزق ملتا ہے اور اس میں برکت آ جاتی ہے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، جب برکت کے ساتھ کثرت آتی ہے تو نسلیں بیٹھ کر کھاتی ہیں۔ آج سفر کی جمعرات کے دن یا رحمان نمک پر پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کو ایسا رزق اور دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ کثرت والا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گے۔ وہ رب ہے جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، کیا وہ آپ کی اور میری حاجتیں مرادیں پوری نہیں کر سکتا؟ جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے تو دنیا کے ہر قدم پر نظر رکھے ہوئے ہے، کیا وہ آپ کی اور میری مرادوں کو پورا نہیں کر سکتا؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو 8 ماہ سفر کی جمعرات کے دن نمک پر یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اب یہ صورت مبارکہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لاڈلی صورت ہے۔ صورت مبارکہ کو پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دن بیچ کر اپنے بچے کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے۔ جب آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے تو کیا آپ کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ اللہ آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار میرے ساتھ تلاوت فرما لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایسی قرآن صورت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے آپ رب کعبہ سے رزق مانگتے ہیں، رزق ملتا ہے، دولت مانگتے ہیں، دولت ملتی ہے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ صرف اس صورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگو، آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رب کی عظمت کے مطابق مانگنا ہے۔ میرا رب آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے سورہ کوثر کو کامل یقین، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے رب کعبہ سے اس حاجت کی نیت کر کے بیٹھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کاروبار شروع نہ کرو، سفر کے مہینے میں شادی کی تقریب نہ کرو، سفر کے مہینے میں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو میں کہتا ہوں کہ سفر کے مہینے میں نمک پر سورہ کوثر کا یہ عمل کرو۔ یہ سورہ کوثر آپ کی تقدیر کو بدل دے گی، آپ کو فقیروں سے بادشاہ بنا دے گی، آپ کو دنیا کی ہر شے عطا فرمائے گی، کیونکہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج رب کعبہ سے مانگو، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا، یعنی 1 لاکھ مانگو گے 70 لاکھ سے نوازے جاؤ گے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ سورہ کوثر کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اب سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پسندیدہ بننے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ سے اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کا وقت ہے، اللہ سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ اب یا رحمانو کو پڑھنا ہے، یا رحمانو
یا رحمانو پڑھتے جائیں، اللہ کے رحم کو پکارتے جائیں۔ آپ پر اللہ کی رحمت برکت سایہ کریں گی۔ جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، ناکامی اس سے دور ہو جاتی ہے، غربت دور ہو جاتی ہے، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ آپ پر قرض ہے، قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا رحمانو کو صرف 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ 70 بار یا رحمانو چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن توجہ کے ساتھ دل میں اپنی حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھنا، کیونکہ نمک پر یا رحمانو کے یہ خاص عمال، اس کے فیض و برکات میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جو لوگ سفر کی جمعرات یہ عمل کرتے ہیں، پورا سال اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹتے ہیں، پورا سال کبھی کسی کے محتاج نہیں رہتے۔ اگر آپ اللہ کے کمالات، اللہ کے معجزات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھتے ہیں، رات تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے میں پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارنی ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ یہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد نمک پر پھونک مارتے ہی نمک کا کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب نمک کو اگر تو آپ کسی کو قابو کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نمک کھانے میں ملا کر یا کسی بھی طرح کھلا دیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، ضدی شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ اگر آپ نے کسی لا علاج بیماری سے شفا کے لیے، تو بیمار کی زبان پر جیسے ہی یہ نمک چٹا دیں گے، نمک اس کی زبان پر لگاتے ہی انشاءاللہ بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، غربت کے لیے کیا ہے، گھریلو ناچاکیوں کے لیے کیا ہے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے کیا ہے، رکاوٹوں بندشوں سے نجات کے لیے کیا ہے، تو پھر آپ نے اس عمل کو چلتے پانی میں بہانا ہے۔ دریا ہے، ندی نالا ہے، صاف پانی ہو، پانی کے ساتھ بہا دیں، آپ کی تنگ دستی یا مشکلات پریشانیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گا۔ یہ آج کا طاقتور عمل ہے، ایک بار کرنا ہے، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ سارا سال دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے عمل بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ آج کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر